رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی بنیادی خصوصیت بیان فرمائی ہے. سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ کنتم خیر امت، کیا تم وہ بہترین امت ہو اخرجت للناس جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی. یہاں پر جو لفظ ہے للناس، اس کے شروع میں جو لام کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں عموماً فائدے کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر بھی یہ اسی معنی میں ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کو تمام انسانیت کے فائدے کے لیے وجود میں لایا گیا ہے. امت محمدیہ کے افراد صرف اپنی مصلحت اور اپنے فائدے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ انہیں پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ یہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے. کس طرح فائدہ پہنچائے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں وہ تمام عقیدے، وہ تمام اعمال بھی شامل ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خیر امت یعنی سب سے بہترین امت قرار دیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا اعزاز اور خصوصی تمغہ اور ایک ٹیگ ہے جو امت محمدیہ کو عطا کیا گیا کہ خیر امت. اب امت وہ ہوتی ہے جو دین کی بنیاد پر ایک ہو. انسانوں کے جس گروہ یا قوم کی طرف جب کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے تو اس گروہ کو یا اس قوم کو قرآن کریم امت کہتا ہے. اب اس لحاظ سے ہر نبی کی ایک امت رہی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں. پہلے انبیاء کرام کی جو امتیں ہوتی تھی وہ ایک قوم تک، ایک علاقے تک محدود ہوتی تھی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا، نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں وہ سب آپ کی امت. یہ لفظ یاد رکھنا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان آپ کی امت ہے، غیر مسلم آپ کی امت نہیں ہے. قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے.
اب یہاں پر سمجھنا ہے کہ امت کی دو قسمیں، یہاں سے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ایک ہے امت بعثت، دوسری ہے امت اجابت۔ امت بعثت اور امت اجابت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بعثت ان لوگوں کی طرف مشتمل ہے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کا پیغام سنانے کے لیے بھیجا گیا، اور حق کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، پوری انسانیت کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق کا پیغام پہنچایا، دین کی تبلیغ فرمائی۔ اب ان لوگوں میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہ کافر رہے، یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن وہ امت بعثت ہے یا امت رسالت ہے کہ بھائی ان کی طرف بھیجا گیا۔ اب انہوں نے انکار کر دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ امت اجابت ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی تعلیمات کو حق سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو جتنے مسلمان ہیں نا، وہ امت اجابت، یعنی وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ اجابت میں یہ لفظ آتا ہے، قبول کرنا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول، ایجاب و قبول، قبول کیا۔ یہاں اس آیت میں امت اجابت کو یعنی مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ سب کو نہیں کہا جا رہا ہے، امت تو سب ہے، لیکن کہا کس سے جا رہا ہے؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ابھی گزشتہ سبق میں، پچھلے اتوار میں ایک آیت آئی تھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی تلقین کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے۔ وہاں کیا کہا گیا؟ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یہ کہا گیا ہے، یعنی پوری امت کو نہیں کہا گیا کہ پوری امت کو یہ کرنا ہے، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو پوری امت کو بھلائی کی طرف دعوت دے۔ کہا گیا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت کا کام کرے، لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ وہاں کیا کہا گیا تھا؟ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ یہاں کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امت، پوری امت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اسے انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ کیسے؟ کہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے۔ اب یہاں بظاہر دونوں باتوں میں ٹکراؤ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کو اس کام کے لیے وقف کر دے، یا اپنی زندگی کا بنیادی مقصد یہ بنا لے کہ وہ لوگوں کو عمومی خطاب، مثلا تقریر، تحریر یا کسی اور ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے اسلام اور اسلام کے احکام کی وہ دعوت دے گا، کہ میں بس یہی کروں گا، اس کے لیے میں وقف ہوں۔ اس طرح عمومی خطاب کے ذریعے سے، عمومی نصیحتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دینا، یہ سب کا کام نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے، نہیں ہوگی تو پھر سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ ایک ہونی چاہیے جو اس کام کے لیے خاص ہو، اور وہ وہی جماعت ہوگی جس میں اس کام کی صلاحیت ہوگی، جس کے پاس اس بات کا پورا علم ہوگا، اور وہ چھانٹے گی، بعد میں لوگ گمراہی کی طرف نہ جائے اس کے لیے وہ چھانٹے گی، قرآن بتائے گی، حدیث بتائے گی، صحیح باتیں لوگوں تک پہنچائے گی، اس کو دین کا علم حاصل ہوگا۔ کیونکہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد اسلام کا، اس کے احکام کا صحیح علم نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو کیسے سمجھائے گا؟ تو اس کے لیے
افراد تیار کیے جاتے ہیں کہ وہ کچھ سال دے، مدارس میں جائے یا کسی کے پاس جائے اور علم حاصل کرے اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں تک دین کو پہنچائے. یہ ایک جماعت خاص ہونی چاہیے. اور دوسری قسم کی دعوت وہ ہے جو ہر انسان کے ذمہ فرض ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے حلقہ اقتدار میں، اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو پتا ہے کہ یہ برائی ہے، تو اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرے. ایک تو ایک عام علمی باتیں لوگوں تک پہنچانا، دین پہنچانا، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، حدیث میں کیا فرمایا، سیرت میں کیا باتیں آئی، تو اس کے لیے تو چند مخصوص افراد ہوں گے. لیکن ہر ایک کو پتا ہے عوام میں بنیادی باتیں کیا صحیح ہے کیا غلط. مثال کے طور پر ایک مسلمان اپنے بھائی کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی برے کام میں مبتلا ہے، اب اس کے لیے کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے محبت اور پیار کے ساتھ سمجھائے کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ برا کام ہے. اسی طرح اگر کسی کو دیکھے کہ وہ اللہ کے کسی فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے تو اسے پیار اور محبت سے آمادہ کرے، بھائی نماز پڑھو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو. یہ جو دوسری آیت ہے کنتم خیر امت، اس میں یہی دعوت مراد ہے. پہلی قسم والی عمومی دعوت مراد نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک خاص طبقہ تیار کیا جائے گا اہل علم کا. یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ پوری امت اس کام کے لیے نکالی گئی ہے، تو اس سے وہ دعوت مراد ہے جو افراد کو روکے، ہر بندہ دوسرے کو روکے، ہر بندہ دوسرے کو سمجھائے. اور وہ ایک طرح سے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھو کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو سمجھاؤ، کوئی برائی گناہ کا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھاؤ. ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. اس کام کے لیے کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی تنظیم کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ پوری امت اس کو مخاطب ہے کہ جب ہمیں نظر آ رہا ہے تو آپ کسی کو سمجھاؤ. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دونوں آیتوں میں جو دعوت کا ذکر کیا گیا ہے اس کی نوعیت الگ الگ ہے. پہلی کے جو ہے اس کے لیے ایک مخصوص طبقہ ہونا چاہیے جو اہل علم کا کام ہے، اور دوسرا ہر مسلمان کا کام ہے. لہذا معلوم ہوا کہ عمومی دعوت کا کام تو کسی ایک جماعت کو کرنا ہے جس کے پاس اس کا علم ہو. انفرادی دعوت ہر مسلمان کا کام ہے، جہاں بھی اس کی ضرورت اور موقع ہو اس کو وہ کام وہاں پہ کرنا چاہیے. تیسری بات، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اس میں دعوت دینے والی جس جماعت کا ذکر فرمایا گیا ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی نام ہو. اللہ نے فرمایا ہونی چاہیے، یہ نہیں فرمایا کہ فلانا نام ہونا چاہیے. اب چونکہ نام میں بانٹ دیا گیا، ایک نام مشہور ہو گیا تو لوگ پھر کہتے رہتے ہمارا یہ نام نہیں، ہمارا یہ نام نہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی نام ہو یا اس کی کوئی تنظیم ہو یا اس کا کوئی خاص کام کرنے کا طریقہ ہو. میں بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں. بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کے الگ الگ افراد اپنی اپنی جگہ پر دعوت عام کا کام سر انجام دے، کام کرے. اگر کوئی آدمی کسی جگہ واعظ کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو دعوت کا کام ہے، وہ بھی اس دعوت میں داخل ہے. دعوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، تو وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے. کوئی آدمی تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے کام کر رہا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. کوئی آدمی چند نصیحت کی باتیں لوگوں کو بیٹھ کے سمجھا رہا ہے یا لوگوں کو مسجد لا کر کے سمجھا رہا ہے، وہ بھی دعوت میں شامل ہے. کوئی آدمی قرآن کریم یا حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. کیونکہ مقصد سب کا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا. سب اس میں آ گیا. تو عمومی خطاب کے ذریعے سے دعوت دینا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. ان کا کام ہے جو علم ہے، جو علم والے ہیں اور قرآن و حدیث کا پورا علم رکھتے ہیں. اور کنتم خیر امت والی جو آیت ہے جس میں دعوت کی بات کہی گئی ہے، اس سے مراد وہ بھلائی کا حکم کرنا ہے، وہ برائی کا روکنا ہے جو ہر مسلمانوں میں سے ایک فرد دوسرے فرد کو دیتا ہے. ہر ایک کا کام ہے یہ. اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا علم کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سادی نصیحت اور ترغیب، اس کو احساس دلانا، اس کو دین کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہر مسلمان کا کام ہے. لیکن وہاں وہ دلائل دینے شروع نہ کر دے. پھر وہ دلائل کے میدان میں جائے گا، پھر بھٹکے گا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. دلائل کے میدان میں پھر اہل علم جائیں گے.
اس بات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے رکھو جو آپ نے بار بار سنی ہوگی، پھر اس کو سنیے اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ سن لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے کہ وہ برائی ختم ہو اور اس کی جگہ جائز کام کیا جائے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کوئی شخص ہاتھ سے اس برائی کو روکنے پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور کسی جگہ اس برائی کو زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم وہ خود سے اپنے دل میں اسے برا جانے۔ اور اس تیسرے درجے کے متعلق حدیث میں فرمایا گیا، صحیح مسلم میں بھی فرمایا گیا کتاب الایمان میں، کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ دل سے برا سمجھے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی اگر آدمی ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے، نہ زبان سے روکنے پر قادر ہے، تو ایمان کا سب سے کمزور حصہ اتنا تو ہے کہ کم از کم ایمان تو بچا ہے کہ دل سے تو برا سمجھ رہا ہے۔ یہ بھی ختم ہو گیا تو پھر معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ آج کل احساس ختم ہو گیا ہے، چلو جو کرنا ہے جس کو، آزاد ہے سب۔ اب اللہ کے نبی نے اس حدیث میں برائی کے روکنے کے 3 درجے بیان فرمائے۔ قرآن و سنت اور صحابہ کے طرز عمل کی روشنی میں فقہا نے ان 3 درجوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جسے اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ان باتوں کو سمجھنا ہے، حکمت کو سامنے رکھنا ہے، ہر جگہ جا کر کے شروع نہیں ہو جانا ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ پہلی چیز ہے برائی کو ہاتھ سے روکنا۔ جہاں تک برائی کو ہاتھ سے روکنے یعنی برائی کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا تعلق ہے، یہ اس شخص کا فرض ہے جس کو کہیں طاقت اور اقتدار اور لیڈرشپ اور حکومت حاصل ہو۔ ہاں، مثلا ایک حکمران کو اپنی حکومت کے دائرے میں پورا اختیار حاصل ہوتا ہے، اب اس پر فرض ہے کہ جہاں جہاں تک اس کی حکومت ہے وہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اس کو اپنے ہاتھ کی قوت سے روکے۔ جب حکومتیں روکتی ہے نا تو پوری دنیا چلاتی ہے، ہیومن رائٹس کا وائلیشن کر دیا۔ بھائی یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ برائی ہو رہی ہے، اس سے فساد پھیلے گا تو اس کو جڑ سے ختم کرو۔ ہر جگہ یہ ہوتا ہے، ایسے تو آزاد دے دیے جائیں گے تو ہیومن رائٹس میں بھی کئی چیزیں ایسے اور کئی قانون ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اس میں بھی وہ اس کو آزادی نہیں دیتا، کئی قانون ایسے، وہ بھی آزادی نہیں دیتا، وہ بھی ایک جگہ جا کر کے روکتا ہے، پھر وہاں کیوں روکتے ہو، آزادی دے دو بھائی۔ تو جہاں جس کے پاس جو طاقت حاصل ہے اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے وہ اس کا کام ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی ادارے کا سربراہ ہے اور اس میں وہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا فرض ہے اپنے ہاتھ سے روکے۔ کوئی شخص اپنے خاندان کا سربراہ ہے اور اپنے خاندان میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے پورا تفصیل کے ساتھ فرمایا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، صحیح بخاری کی ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ چنانچہ وہ امیر جو عوام کا نگران ہے، ہر امیر نہیں، حاکم، ہاں، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق سوال ہوگا، وہ آزاد نہیں کہ کوئی مانتا نہیں ہے۔ ہاں، عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے اولاد کی نگران ہے، اس سے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد کے متعلق سوال ہوگا۔ غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، غلام سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھ ہوگی۔ مجھے بتاؤ، آپ معاشرے کی پوری سوسائٹی کی ادھر کی ادھر کی بات مت کرو، ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے گھر میں تو اتنا رکھتا ہے نا، وہ روکے ان برائیوں۔ وہ اتنا بے حس ہو چکا ہے، وہ اتنا دیوس ہو چکا ہے، نہیں روک۔
شریعت نے کہا ہے روکنا ہے. تو اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہر شخص کے ایک اقتدار کا ایک دائرہ ہوتا ہے. اب آپ اس کے لیے بھلے ہاتھ کا استعمال نہ کرو اپنے گھروں میں سمجھانے کے لیے، اور طریقے استعمال کیے جا سکتے ان ساری چیزوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے. بہت ساری چیزیں اب دنیوی معاملات میں ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت طریقے اپناتے ہو، تو دینی معاملات میں کیا وہ طریقے نہیں اپنا سکتے آپ؟ لہذا اس دائرے کو صحیح رکھنا، اور اس میں کوئی برائی ہو تو اسے اپنی ہاتھ کے ذریعے سے روکنا، یہ اس کا فرض ہے. تو یہ پتا چلا کہ ہاتھ سے روکنا عوام کے اندر یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. یا تو حاکم کا کام ہے، چاہے وہ اقتدار ملک پر ہو یا کسی خاص حلقے میں ہو یا اپنے گھر کا بڑا ہو وہ. لہذا اگر کوئی عام آدمی کسی ایسے شخص کو کسی برائی میں مبتلا دیکھے جس پر اس کی کوئی حکومت نہیں ہے، اب آپ ہر جگہ جا کے ٹوکنا شروع کر دو، پتہ چلے کیا ہوتا ہے. ہاں، تو اس کا اب یہ فریضہ نہیں ہے کہ اس پر زبردستی کر کے اس سے برائی روکے، کیونکہ ہر آدمی یہ کام کرنا شروع کرے گا تو معاشرے میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد پھیل جائے گا، آپس میں کھینچا تانی شروع ہوگی، کوئی سنے گا نہیں. اولاً تو عام معاملوں میں کوئی نہیں سنتا، تو دینی معاملوں کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز ہے برائی کو زبان سے روکنا. برائی کو روکنے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنی زبان استعمال کرے، اور زبان بھی میٹھی ہو، تانا دینے والی نہ ہو، ترشرو انداز نہ ہو، ایک دم جیسا تیسا انداز نہ ہو کہ سامنے والا چڑ جائے. برائی کرنے والے کو زبان سے نصیحت کرے. اب اس کے بارے میں فقہا نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اگر اس بات کا غالب گمان ہو کہ میرے منع کرنے سے جس شخص میں برائی ہے وہ رک جائے گا، تو ایسی صورت میں زبانی نصیحت کا راستہ اختیار کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض. ہاں، کہ زبانی نصیحت کا راستہ اختیار کرے، کمپلسری ہے. ایسا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. لیکن اگر یہ غالب گمان ہو کہ میرے روکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، برائی کرنے والے برائی کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ بھی یہ بھی غالب گمان ہے کہ منع کرنے کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، سن تو لے گا، تو اس صورت میں نصیحت کرنا فرض تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم نصیحت کر ہی دے. کم سے کم نصیحت کر ہی دے، افضل اور مستحب ہے. میں اس آیت کو اس لیے ذرا کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ عام طور پر جب ہم سمجھانے جاتے ہیں تو صحیح طریقے اپناتے نہیں ہیں، تو نفع کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے. ہاں، لیکن اگر اسے یہ غالب گمان ہو کہ برائی کرنے والے نہ صرف یہ کہ اس کی بات نہیں مانیں گے بلکہ اسے نقصان پہنچائیں گے، نبیوں کو پہنچایا گیا نا، تو مان لو وہ جو نقصان پہنچا رہے وہ نقصان اگر برداشت کرنے کے قابل ہو کہ کچھ جملے کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے کہہ دے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، سن لوں گا، تب بھی نصیحت کرنا افضل ہے. لیکن اگر نقصان ایسا پہنچائے جو برداشت کے قابل نہ ہو تو پھر نصیحت نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے کو بعض فقہا نے افضل قرار دیا. چھوڑ. اسی طرح کئی مرتبہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نصیحت کے نتیجے میں وہ نصیحت کروں گا تو اور زیادہ اترائے گا، اور زیادہ شرارت کرے گا کہ اس نے مجھے سمجھایا نا، اب اور اس کو دکھاتا ہوں، اور بڑے زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. یا آپ کہوں گے اس وقت کوئی کلمہ کفر منہ سے نکال دے گا، آیا بڑا نمازی، جا نماز پڑھنے کی نصیحت کرنے والا، کلمہ کفر نکالا. اس صورت میں بھی نصیحت نہیں کرنی چاہیے. دعا کرو اس کے لیے، پھر اللہ سے مانگو، دل میں درد تو ہے ہی. تو دوسری چیز ہے برائی کو زبان سے روکنا. تیسری چیز ہے برائی کو دل سے برا سمجھنا. یہ ساری باتیں عوام کے لیے، ہاں، یہ جو دوسری میں نے کہی وہ اپنے گھر اور اپنے خاندان کے لیے نہیں، وہاں تو بندہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کام چلائے، وہاں یہ نہیں ہے. ہاں، تیسری چیز ہے برائی کو دل سے برا سمجھنا. اب یہ تمام صورتیں جن میں زبانی نصیحت واجب نہیں ہے، ان سب میں کہ اب ہاتھ سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، زبان سے بھی کام نہیں چل رہا ہے،
تو یہ ضروری ہے کہ انسان اس برائی کو دل سے برا سمجھے. یہ نہیں کہ سب کے ساتھ ملتے ملتے ٹھیک ہے بھائی اب کرو کیا کر سکتے, دل سے برا سمجھے, کڑن ہو. یہ نہ ہو کہ کسی برائی کے عام ہونے کی وجہ سے اس کی برائی دل سے نکل جائے. آج ایسا ہی ہو رہا ہے نا, اتنی برائی اور گناہ عام ہو گئے کہ اب انسان اس کو برائی سمجھ نہیں رہا. اس لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی تھی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا. اب جب وہ اس بات پر مقرر کیے گئے, حکم دیا گیا کہ جاؤ, انہوں نے کہا کہ اللہ, اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں ایک ایسا فرد بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی حد تک بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. اس لیے اگر پورے معاشرے کو یا پوری بستی کو عذاب نازل ہوگا تو اس پر بھی نازل ہوگا, حالانکہ اللہ وہ نافرمان تو نہیں ہے. اس بات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پر بھی اور دوسرے تمام لوگوں پر بھی عذاب نازل کر دو, فرما بردار پر بھی اور نافرمان پر بھی. اس لیے کہ اگرچہ وہ خود تو نیک تھا لیکن کبھی کسی برائی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی. غور کریے گا, ہم خوشی خوشی غلط چیزوں کے سامان اپنے گھر اور اپنے خاندان والوں کو مہیا کرتے کہ نہیں مانتے تو کم سے کم خود نہیں رکتے, ارے خوش ہو جائے گا, دل ٹوٹ جائے, لاؤ دو. برائی کی چیزیں, بے حیائی کی چیزیں خوشی خوشی ان کو دے رہے ہوتے, لو. یہ کہ نصیحت کرتے, نہ سمجھتے تو اس سے الگ ہو جاتے کہ بھائی میں ان میں شامل نہیں ہوں گا, میں اس کو برا سمجھ رہا ہوں, لیکن ہمارے چہرے پر شکن تک نہیں آتی. اچھا کوئی ایسے موقع پر نصیحت کر دیا, مولانا صاحب کو ایسے موقع پر نہیں بولنا چاہیے تھا, مولانا صاحب نے ہمت کر کے ایسے موقع پر دو لفظ بولے بھی, ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, ابھی خوشی کا موقع ہے, ہر جگہ چالو ہو جاتے. یہ ہم نے سنی ہوئی باتیں یہ سب, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. ہاں, جب میں دیکھتا ہوں جب کوئی بولنے والا نہیں ہے پھر وہاں میں بول دیتا ہوں, پتہ ہے کہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا, کم سے کم سن لے گا, اس کا ری ایکشن بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں بعد میں کیا آتا ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ہمارا کام ہے ان کو بتانا. تو کہا کہ اگرچہ وہ خود تو نیک تھا لیکن کبھی کسی برائی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شکن بھی نہیں آئی, اور کبھی اس کے اندر کراہت اور نفرت پیدا نہیں ہوئی, اس لیے اس کے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا. تینوں درجات بیان فرما دیے میں نے. اب اس حدیث میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ جو الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اس کا ایک دم میں ٹھیٹ, ایک دم آسان دیسی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر زبان سے کوئی برائی روکنے, اسے اچھائی سے بدلنے پر قدرت نہیں ہے تو اسے دل سے بدل دے. ایک تو یہ کہ دل میں برا سمجھے, اور ایک بات یہ بھی دل سے بدل دے. اب یہ کیا ہے, غور سے سنیے گا کہ ہاتھ سے بدلنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاتھ سے اس کام کو روک دیا جائے. زبان سے بدلنا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ زبان سے کسی کو برائی سے بچنے کو کہہ دیا اور اس نے اپنے رویے کو بدل دیا. لیکن دل سے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ شاید اس لفظ سے اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کہ ایسی صورت میں دل کے اندر اس برائی کے خلاف ایسی کڑن, ایک درد ہونا چاہیے, ایسی کڑن پیدا ہونی چاہیے جو انسان کو, اب وہ کڑن کو ایسی نہیں بس دیکھا اور معاملہ ختم ہو گیا, کڑن اس کو دل میں رکھے, پھر موقع ہو عوام میں اس بات کو تقریر کے ذریعے سے, تحریر کے ذریعے سے یا لوگوں کو ساتھ لے کر اس برائی کے خلاف جد و جہد پر آمادہ کر دے. وہ کڑن ایسا نہیں کہ بات کی اور پھر جا کے پھر بھول گئے, نہیں, ایک دل میں غم ہو, درد ہو, کڑن ہو, اور لوگوں کو اکٹھا کرے یا لوگوں کو سمجھائے یا عوامی تقریروں سے سمجھائے, کہ وہ ایسی کوشش کرے جو آخر کار معاشرے سے اس برائی کو ختم کر دے. دل کی کڑن سے بدلنا. اس سے معلوم ہوا کہ
کہ اگر کسی موقع پر ہاتھ سے یا زبان سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، تب بھی دل میں کڑن اور نفرت اس درجہ ہونی چاہیے کہ وہ کڑن کسی نہ کسی وقت اپنا رنگ لے آئے، لوگوں کے حالات میں تبدیلی پیدا کرے. ورنہ اگر یہ کڑن نہیں ہوگی نا تو جیسے آج ہو رہا ہے سب کے جیسے ہم بھی ہو گئے، برائی میں شامل. اس قسم کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اسے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اب بتاؤ اس کے لیے کیا پارٹ کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ اس نمبر کا ہے اور یہ اس نمبر کا ہے، یہ جماعت کا ہے، یہ جماعت کا ہے. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نے اس کو بھی بانٹ دیا. اندازہ کریے کہ جو امت ایک تھی، اس امت نے بھی دعوت کو، اللہ کی طرف بلانے کو، نیکی کے حکم کرنے کو، برائی سے روکنے کا، نہیں وہ تو اس جماعت کا ہے، نہیں وہ تو اس جماعت کا ہے، وہ تو اس کا ہے اور وہ تو اس کا ہے. ارے اللہ کی طرف بلانا، نیکیوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہر ایک کا کام ہے اور ہر ایک روک رہا ہے. اور ہم نے بانٹ دیا، اور بانٹے تو پھر ایسے بٹے، ایسے لڑے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے تیار نہیں، ایک دوسروں کو سوائے کافر کے اور کچھ کہنے تیار نہیں. اہل حق کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو گئی. اب تو وہ بھی بٹے، وہ بھی لڑے، اور لڑے ایسے کہ اللہ حفاظت فرمائے. تو اس کے لیے کیا ہر ایک کا کام ہے؟ بھائی برائی ہو رہی ہے روکو، نیکی کا حکم دو. بہت سے معاشروں میں برائیاں پیدا ہوتی رہتی ہے اور لوگ صرف یہ کہ نہ ان برائیوں کو روکتے نہیں بلکہ اس پر ناگواری کا اظہار بھی نہیں کرتے. یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اللہ بچائے کہ یہ طرز عمل بھی اس حدیث کی وعید میں داخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس امت کو بہترین امت کب فرمایا؟ کہ اسے اللہ نے تمام انسانیت کے فائدے کے لیے بھیجا ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو برائی سے روکے، لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرے، تو خیر امت ہے. تو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ اللہ نے سمجھایا. تفصیل سے بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلا ٹکڑا سمجھو، پھر میں ختم کرتا ہوں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ. غور سے سمجھیے گا. خیر امت کی پورا آپ نے خیر امت کیا ہے سمجھ لیا. اب سمجھیے، یہ لڑائی جھگڑا جہاں ہے نا یہاں سے ختم ہو رہا ہے. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، خیر ہوتا. کیا ہوتا؟ خیر کا لفظ ہے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ. اب سنیے، ایک طرف امت محمدیہ کو خیر امت یعنی ساری امتوں میں بہترین امت قرار دیا، جس سے کیا اشارہ مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کی امامت کا جو منصب تھا وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا. ٹھیک ہے؟ اور بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے اور ایک لمبے عرصے تک ان کے پاس رہا. ایکسیپٹیڈ ہے سب یہ بات. لیکن اب یہ منصب بدل کے امت محمدیہ کو عطا کیا جا رہا ہے، اور امت محمدیہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ خیر امت. اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ کہتے ہیں اگر یہ اہل کتاب، یہ جھگڑا ہی یہی ہے کہ یہ کیسے بڑے بن گئے، ہم چھوٹے کیسے ہو گئے، بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیسے چلے گئے، یہ جھگڑا ہی یہی ہے. کہا اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ بھی خیر امت میں آ جاتے، وہ بھی خیر امت بن جاتے، مسئلہ ہی حل ہو جاتا. ہاں ایسا تو نہیں کہ وہ خیر وہاں تک ہی باقی تھا، اب یہ بدل گیا. اور ان کو جو سابقہ اعزاز تھا، جو ان کو ٹیگ ملا ہوا تھا کہ یہ دنیا کی امامت کے منصب پر فائز تھے، اب وہ محمد الرسول اللہ کی امت میں آ جاتے، وہ وہی باقی رہتا. ہاں دنیا میں بھی عزت بڑھتی، آخرت میں بھی دوہرا اجر ملتا. لیکن افسوس کہ وہ سب مسلمان نہ ہوئے. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ تو مومن ہے، کچھ تو ایمان لائے ہوئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور ان کی بہترین امت میں شامل نہیں ہوئے. یہ میں نے ایک آیت آج اس لیے لی
تاکہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میرے اس کی بات رکھ دوں. یہ بات میں نے آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ میں نے رکھ دی. اور کل اور پرسوں درس قرآن نہیں ہوگا. کل کسی وجہ سے میں باہر ہوں اور پرسوں پروگرام ہے جو اس کی وجہ سے 2 دن درس قرآن نہیں ہوگا. باقی انشاءاللہ پھر اگلے جمعے سے ہم شروع کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.